مولانا عبد المجید ندیم صاحب بڑے اچھے خطیب تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ فوت ہو گئے، ہمارے دوست تھے۔ یوسف سیٹھی صاحب ایک بہت بڑے امیر آدمی تھے الحمدللہ، لیکن اللہ نے ان سے قرآن کی خدمت کا بڑا کام لیا۔ ساری زندگی ان کا ایک اصول تھا کہ جس بستی میں کوئی مدرسہ نہیں، کوئی قاری، وہاں جاتے لوگوں کو اکٹھا کرتے کہ بھئی یہاں قاری بٹھا دو، اس کی 2 حصے تنخواہ میں دوں گا، 1 حصہ تم دینا۔ سال کے بعد مدرسہ چل پڑتا، پھر چھوڑ دیتے، پھر اگلا گاؤں۔ تو اتنی اسی یہاں تحفیظ القرآن کی یہ ابتدا ہے وہ بھی ان کی وجہ سے ہوئی، اور اللہ نے ان کو اتنا بڑا نصیبہ دیا تھا کہ جس دن وہ فوت ہوئے ہیں اسی رات دفن سے بھی پہلے 70,000 قرآن ختم ہو چکا تھا۔ ساری دنیا میں مدرسے تھے ان کے، خبر ملتی کہ طلباء بیٹھ گئے پڑھنے کے لیے۔ تم اپنی اولادوں کو انگریزی پڑھاؤ گے، انشاءاللہ وہ بھی قبر پہ کھڑے ہو کے ٹاٹا ہی کریں گے نا، قرآن تھوڑا پڑھیں گے۔ اچھا ڈیڈی، اوکے۔ ہم پاکستان سے مسقط، پھر جدے کی فلائٹ سے مسقط میں عصر کا وقت ختم ہو گیا تھا، مغرب کی بعد جماعت نماز بھی رہ گئی، دونوں نماز قصر کریں گے، مغرب کی 3 رکعت پڑھیں گے، عصر کی 2 رکعت پڑھیں گے۔ جب سفر میں تھے آپ تو قصر ہے۔ بلی یا کتا کنویں میں گر جائیں تو پانی سارا نکالیں، لیکن وہ ایک مثال مشہور ہے کہ ایک آدمی نے آ کے کسی سے مسئلہ پوچھا کہ حضرت کتا کنویں میں گر گیا ہے تو کتنا پانی نکالیں؟ انہوں نے کہا 50 ڈول نکال لو بس کافی ہے۔ پھر وہ کسی دوسرے مولوی کے پاس پہنچ گیا۔ لوگ بھی تو بڑے شرارتی ہوتے ہیں نا، مسئلہ نہیں پوچھتے، شرارتیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد کیا کہ حضرت کتا مر گیا ہے، میں کتنے ڈول؟ نے کہا 100 ڈول نکال لو۔ اب تیسرے صحیح عالم کے پاس گیا، اس نے کہا حضرت ایک آدمی نے کہا 40 ڈول نکالو، ایک نے کہا 100 ڈول نکالو، میں کہاں جاؤں؟ انہوں نے کہا پہلے کتا تو نکالو، کتا اندر پڑا رہے تو پھر کیا ہوگا؟ تو بہرحال کتا بھی نکالو اور سارا پانی بھی نکالو۔ اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے، یاد رکھو کہ مثلاً بعض کنویں ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا چشمہ اتنا ہوتا ہے کہ وہ ختم ہی نہیں ہوتا، تو پانی کی پیمائش کر لو کہ 4 میٹر ہے، تو 4 میٹر کے تقریباً 4 میٹر کے اندازے میں نکال دو، باقی پھر نہیں آ رہا ہے۔ ہم نے مکہ اور مدینہ میں 10 دن رہنا ہے، بالنماز قصر پڑھیں گے، سنت نفل معاف ہے، لیکن پڑھو تو بڑا ثواب ہے۔ محمد لیاقت حیدرآباد سندھ سے ہیں، اللہ ان کو شفا دے، بیمار ہیں، جو بھی بیمار ہیں اللہ شفا دے۔ چار رکعت سنت جمعہ کے بعد میں نماز پڑھ رہا تھا کہ جنازہ کھڑا ہو گیا، میں نے 2 رکعت سلام پھر آپ نے غلطی کی۔ جنازے کے لیے سلام نہیں پھیرا جاتا، فرض نماز ہو تو پھیرا جاتا ہے۔ جنازہ تو فرض کفایہ ہے، کسی نے پڑھ لیا کافی ہے، آئندہ آپ ایسا نہ کریں۔ کہتا جی کہ کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد نمک چاٹنا جو ہے وہ سنت ہے، نہیں مرچیں چاٹنا سنت ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے مسئلے گھڑتے ہیں۔ اچھا پھر نمک سے افطار کرتے ہیں، 10 روزے پانی سے، 10 روزے نمک سے، 10 روزے پتہ نہیں پھر مرچوں سے کر دو، اچھی بات ہے۔ حضور نے تو کبھی نمک نہیں کھایا کھانے سے پہلے، میٹھا کھایا ہے۔ کھانے سے پہلے میٹھا کھانا سنت ہے، تم تو سویٹ ڈشز بعد میں دیتے ہو نا، یہ خلاف سنت ہے، یہ بدعت ہے انگریزوں کی۔ سنت یہ ہے کہ کھانے شروع ہونے سے پہلے میٹھا دو، جیسے یہاں عرب کے پاس جائے نا سب سے پہلے وہ کھجور لائیں۔ ہر حال اس کی وجہ ہے حضور نے فرمایا کہ جب آدمی میٹھا کھاتا ہے تو اس کے معدے کے اندر شدت خواہش پیدا ہوتی ہے کھانے کی۔ یہ نمک پتہ نہیں تم نے کہاں سے نکالا ہے۔ نماز شروع کرنے سے پہلے انی وجہ کیا لکھا ہے؟ خدا کا خوف کرو، نکھرا نہیں آتا، قرآن کی آیت تو غلط نہ لکھو۔
انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، پڑھو، کوئی حل نہیں پڑھ سکتے، نہ آئے تو قرآن غلط نہ لکھا کرو، گناہ ہے۔ ہمارے خاندان میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو جھٹکا پیدا ہو، یہ بیماری ہے، علاج کرائیں، کوئی جین کے اندر نقص ہے، کسی بڑے اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں۔ میری والدہ کو جوڑوں کا درد رہتا ہے، بہرحال یہی ہے کہ دعا کریں اور زمزم پلائیں۔ آج کل تو انجیکشن وغیرہ بھی ہوتے ہیں، لیکن اس سے بھی کسی کو فائدہ ہوتا ہے، کسی کو نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں زمزم تھوڑا ملتا ہے 5 لیٹر، تو باقی زمزم کارگو کے ذریعے بھیج دیں، ضروری تم نے ساتھ لے جانا، تم 100 کلو کارگو بک کرا دو۔ یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ مفت لے جائیں نا، چوری، تاکہ عمرے کے بعد پہلا کام ہی یہ ہے کہ چوری کریں۔ میرے والد کو کن رگ کا درد ہے، جوڑوں کا بھی درد، اللہ شفا عطا فرمائے۔ عصر اور مغرب کے درمیان عمرہ مکمل کر لیا تو 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں۔ بہرحال اگر آپ کو پیشاب کی تکلیف ہے اور پیشاب قطرے بار بار آتے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ مثلاً آپ نے عصر کی نماز کے لیے جو وضو کیا ہے، وضو کر لیں، استنجا کر لیں اور نیچے انڈر ویئر بھی رکھیں، اور وہی وضو جو ہے وہ تمہارے لیے مغرب تک کافی ہے۔ نماز پڑھیں، طواف کریں، قرآن پڑھیں، مغرب کو پھر وضو دوبارہ کریں، انڈر ویئر کو بھی دھو لیا۔ آج ایک عمرہ کیا ہے، دوسرا عمرہ کب کریں، چاہے روز کرو، لیکن افضل یہ ہوتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد کرو تاکہ بال نکل آئیں۔ طواف کرتے ہوئے اگر 4-5 چکروں میں اشارہ کرنا بھول گیا، کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہو گیا، اشارہ ضروری نہیں ہے۔ میری شادی کو 12 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے، پہلے میاں بیوی چیک کراؤ، پھر جس میں نقص ہو اس کا علاج بھی کراؤ، اور اللہ کے قرآن میں دعا ہے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، دونوں میاں بیوی صبح و شام پڑھیں۔ اگر کوئی آدمی جنسی کمزوری میں مبتلا ہے تو اس کا علاج یہی ہے کہ زمزم پی کے اللہ سے دعا کرے، چونکہ زمزم کے بارے میں میرے آقا کا فرمان ہے کہ ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی جس نیت سے بھی پیو گے وہی پیدا ہوگا۔